السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 22 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آخرت پر ایمان پارٹ 3 جنت کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں داخل کرنے سے پہلے نیک لوگوں کو ایک مقام پر روکا جائے گا۔ وہاں ان کے دلوں سے نفرتیں، بغض، کینے کو ختم کر کے انہیں بھائی بھائی بنایا جائے گا۔ پھر انہیں ایک جنت کی طرف لے جایا جائے گا جس کی عظمت کا اندازہ کبھی نہیں لگایا جا سکتا۔ عجیب لگتا ہے جس طرح نیک لوگ اچھے کام چھپ چھپ کر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی ان کی جنت کو چھپا کر رکھا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب جنت میں داخل ہوتے رہیں گے تو فرشتے انہیں سلام کریں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر دستک دیں گے۔ دربان پوچھے گا کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں محمد ہوں۔ دربان کہے گا مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جنت میں داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جوانی کی عمر دی جائے گی۔ جنت میں خالص اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اللہ کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے کو بھی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جگہ ملے گی۔ اس کے ایک ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک سوار تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے تب بھی 100 سال تک سفر کرنے کے باوجود بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائے گئے ہوں گے۔ جنت میں شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نہ بو آئے گی نہ مزہ بدلے گا۔ بہت سارے چشمے ہوں گے، ہر قسم کے درخت اور پھل ہوں گے، ہمیشہ ہرے بھرے ہوں گے۔ درختوں کے تنے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، موتی سے بنے خیمے ہوں گے۔ جنتی پرندوں کا گوشت کھاتے رہیں گے۔ جنت میں 100 درجات ہوں گے، ہر درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہوگی۔ وہاں رات اور دن کا کوئی تصور نہیں رہے گا، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا۔ جب پردے لٹکا لیں، دروازے بند کر لیں تو رات ہو جائے گی۔ جب دروازے کھول دیں، پردے ہٹا دیں تو دن محسوس ہوگا۔ اور جنت میں ہر جمعہ کو بازار بھی لگے گا، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ جنتی اکثر غربا اور مساکین ہی ہوں گے۔ امت محمدیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ جنتی جو بھی کھائیں گے وہ گندگی کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ خوشبودار ڈکار کے ذریعے ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے لیے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ہر طرف ان کے خادم ہوں گے۔ لباس ریشم کا ہوگا اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کے بستر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ تکیوں پر ٹیک لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جنت میں ایک آدمی کھیتی باڑی کی خواہش کرے گا، بیج بوتے ہی پودے اگیں گے، فصل بھی ہوگی اور اناج پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ انتہائی خوبصورت حوریں ہوں گی، آنکھیں بڑی بڑی، سینے ابھرے ہوئے ہوں گے۔ وہاں خاندانوں کو بھی باہم اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ
تو ہم تمام کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔